ہم تو یہ بتائیں گے کہ یہی سنت طریقہ ہے، میری تو نہیں ہوتی کیونکہ نبی اسلام سے ایک رکعت رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ثابت نہیں ہے. نبی اسلام کا یہ طریقہ ہے جس کو سنت کہہ کے یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کون لوگ؟ جنہوں نے مسواک کو سنت بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں حضور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر امت کا خیال نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا. آپ نے فرض نہیں کیا ہوا، انہوں نے پاکٹ بنوائی ہے مسواک کے لیے. اور جو آپ طریقے کے طور پر سکھا رہے ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو. مالک بن حویرث کو حضور کہہ رہے ہیں، اور وہی مالک بن حویرث بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو دیکھ رہے ہیں. نبی اسلام رفع الیدین کا حکم دیں، اس کو یہ تو ہے سنت ہے. چھوٹے مرزا صاحب، آپ نے تو بات کر دی کہ حنفی لوگ رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے، تو اس کے حکم کے خلاف حنفی رفع الیدین نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو میری بات سنیں، کیا آپ نے نسائی نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتے. آؤ میں آپ کو نسائی شریف سناتا ہوں. اور آپ نے حدیث بھی پوری نہیں پڑھی، آؤ میں نسائی شریف سے حضرت مالک بن حویرث کی پوری حدیث پڑھتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں. آؤ، یہ صفحہ نمبر 337 باب نمبر 617 حدیث نمبر 1028 یہ مترجم ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد امام نسائی باب لائے ہیں باب ترک ذالک، کہ اس پر عمل چھوڑ دیا گیا. انجینئر صاحب، امام نسائی اس پر عمل چھڑوا رہے ہیں کہ رفع الیدین پر عمل چھوڑ دیا گیا. صرف ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ آگے صفحہ نمبر 345 پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پھر حضرت مالک بن حویرث کی حدیث لاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. پھر آگے باب قائم کرتے ہیں الرخصت فی ترک ذالک، اس کے چھوڑنے کی رخصت دے دی گئی. انجینئر صاحب اور ان کے فالوروں کو کہنا چاہتا ہوں، امام نسائی سیاستہ میں سے ایک معتبر امام ہے، معتبر نام ہے، وہ ترک کا باب باندھ کر رفع الیدین چھڑوا رہا ہے. مالک بن حویرث کی حدیث لا کر اس کے بعد ترک کا باب باندھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا کر اس رفع الیدین کو چھڑوا رہا ہے حدیث کی بنیاد پر. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ انہوں نے صحابہ کرام کے مجمع میں نماز پڑھی اور صرف ایک بار رفع الیدین کیا. اور آخری بات، اور انجینئر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث پوری کیوں نہیں پڑھی؟ صرف آپ تو رکوع میں جاتے اور رکوع سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ہیں. آؤ سنن نسائی حدیث نمبر 1099 باب نمبر 658 یہ مطبوعہ ہے دارالاشاعت کراچی کی، اس میں صفحہ نمبر 352 پر عنوان قائم ہے رفع الیدین للسجود، سجدے کے وقت رفع الیدین کرنا. مالک بن حویرث کی حدیث لاتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنی نماز میں رفع الیدین کیا. وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کیا رفع الیدین کیا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھایا رفع الیدین کیا. وَإِذَا سَجَدَ، جب سجدہ کیا رفع الیدین کیا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، جب سجدے سے سر اٹھایا تب بھی رفع الیدین کیا. تو آپ سجدوں کے جاتے سجدوں سے اٹھتے رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ وہی مالک بن حویرث ہیں جس کی حدیث آپ نے پڑھی ہے، وہی مالک بن حویرث ہیں. نسائی شریف کے اندر اس حدیث کو آپ کے علامہ البانی نے بھی صحیح لکھا ہے، صحیح حدیث میں سجدوں کی روایت ہے. تو آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ ہم سے تو جواب آسان ہے کہ آگے ترک کا باب باندھا ہوا ہے امام نسائی نے کہ سجدوں کی رفع الیدین چھوڑ دی گئی تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سجدوں کی رفع الیدین چھوڑنے کے لیے امام نسائی نے ترک کا باب باندھ دیا، تو رکوع کی رفع الیدین کی روایت ذکر کرنے کے بعد بھی امام نسائی ترک کا باب باندھتے ہیں کہ ان رکوع کی رفع الیدین پر بھی عمل چھوڑ دیا گیا، رکوع سے اٹھتے وقت کی رفع الیدین پر بھی عمل چھوڑ دیا گیا، سجدوں کی وقت بھی رفع الیدین پر عمل چھوڑ دیا گیا. تو آپ سجدوں کی رفع الیدین کو تو متروک مانتے ہیں، رکوع کی رفع الیدین کو کیوں نہیں متروک مانتے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی کب متروک ہوا، کب منسوخ ہوا، سن ہجری بتاؤ. میرا بھی آپ سے سوال ہے، آپ بھی تو سجدوں کی رفع الیدین کے قائل نہیں، آپ مجھے جواب دیتے ہیں سجدوں کی رفع الیدین کب متروک ہوئی؟